پاکستان میں شاید پہلی بار حکومت نہیں پورا نظام کٹہرے میں کھڑا ہے۔ بحث اب یہ نہیں کہ اقتدار کس کے پاس ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیا موجودہ نظام حکومت 25 کروڑ پاکستانیوں کو ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے حالیہ بیانات کے بعد نئے صوبوں یا خود مختار انتظامی یونٹس اور آرٹیکل 40A میں ترمیم یا اس کی واضح تشریح کا مطالبہ اب ایک قومی بحث کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ مختلف سیاسی جماعتیں، آئینی ماہرین، گورننس ایکسپرٹس اس نقطے پہ متفق ہیں کہ موجودہ انتظامی ڈھانچہ عوام کو مطلوبہ اختیارات اور وسائل ان کی دہلیز تک پہنچانے میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ جو موجودہ نظام ہے اس طرح سے نہ آپ کراچی چلا سکتے ہیں، نہ لاہور چل سکتا ہے، نہ کوئٹہ اور پشاور اور ملتان، یہ اس طرح سے کام اب چلے گا نہیں۔ MQM کا مطالبہ ہے کہ صوبے کے بنانے کے امکانات کو بھی لے کے ہم آگے بڑھیں، تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے بارے میں بھی آگے بڑھیں، اور اس آئین میں جو کسر رہ گئی اس کو دور کرنے کے لیے بھی آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی بات کریں۔ نظامی طور پر صوبے بننے چاہیے، اصولاً تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو رد کر دیا جائے۔ جب تک آپ ریفارمز نہیں کریں گے ملک نہیں چلے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کے اندر ریفارمز کیے جائیں، ورنہ یہ معاملہ خراب سے خراب تر ہوتا جائے گا۔ کراچی اور گوادر جو ہے نا، یہ فیڈریشن کا حصہ ہونا چاہیے، یہ فیڈرل ایریاز ہونے چاہیے، یہ صوبوں میں نہیں ہونے چاہیے۔ جو موجودہ نظام ہے گورننس کا، سوال یہ ہے کہ کیا اس میں عوام کو فائدہ ہو رہا ہے؟ آنسر از نو۔ سیاسی جماعتوں کو آپس میں گفتگو کرنی چاہیے۔ البتہ اس قومی اتفاق رائے سے ایک جماعت اب بھی الگ کھڑی نظر آتی ہے۔ ہمیشہ کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی نئے صوبوں یا خود مختار انتظامی یونٹس، اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی اور آرٹیکل 140A کو مؤثر بنانے کی تجاویز کی مخالفت کر رہی ہے۔ ناقدین کے مطابق پیپلز پارٹی اختیارات کو صوبوں سے آگے منتقل کرنے پر آمادہ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ ریفارم ضروری کیوں سمجھی جا رہی ہے؟ اس کا جواب صرف ایک سادہ سی مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ پچھلے 4 سالوں میں وفاق اور صوبے 14.4 روپیز کا ترقیاتی بجٹ خرچ کر چکے ہیں، 14.4 ٹریلین روپیز۔ یہ رقم اگر اضلاع میں تقسیم کی جائے تو ہر ڈسٹرکٹ کے حصے میں اوسطاً 85 بلین روپیز آتے ہیں۔ ان 85 بلین روپیز سے کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ڈسٹرکٹ کے تقریباً 200 نئے اسکول کھل سکتے ہیں، 120 بیسک ہیلتھ یونٹس بن سکتے ہیں، 1000 کلومیٹر سڑکیں بن سکتی ہیں، اور پانی اور سیوریج کے 80 بڑے منصوبے بنائے جا سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ آج بھی سرکاری اسکولز خستہ حال ہیں، ہسپتالوں میں مریضوں کا رش ہے، شہروں میں سیوریج کا تباہ شدہ نظام ہے، اور بنیادی سہولتیں عوام کی پہنچ سے دور ہیں۔ یعنی مسئلہ وسائل کا نہیں، نظام کا ہے۔ 25-26 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، اس میں ٹوٹل 1170 الیکٹڈ آفیسز ہیں، جس میں کہ تمام ایم پی ایز اور ایم این ایز شامل ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیے 26 کروڑ کی آبادی کے لیے صرف 1170 پبلک آفیسز ہیں جمہوریت چلانے کے لیے۔ یہ ہائیلی سینٹرلائزڈ اور مونوپلائزڈ ڈیموکریسی ہے۔ جب تک آپ تھرڈ ٹیئر کے ذریعے 1.5-2 لاکھ پبلک آفیسز جو لوکل گورنمنٹس کے ہیں اٹیچ نہیں کریں گے، دس کین نیور بی این انکلوسیو ڈیموکریسی۔ پچھلے سال اے ڈی بی کے اندر اینول ڈیولپمنٹ پلان میں لاہور کے ڈویژن کے اندر ہر شہری پہ 13,240 روپے خرچ کیے گئے، اور لیا کے ڈویژن میں ہر شہری پہ 460 روپے خرچ کرے گئے، یعنی کہ 29 گنا زیادہ آپ نے لاہور پہ خرچ کیا۔ اور سندھ میں ان کی جو نالائکی ہے، جو کا ثبوت نہ صرف یونیورسٹی روڈ ہے لیکن گٹروں میں گرتے ہوئے روز کے بچے ہیں، جس کے اندر بہتے ہوئے نالے ہیں، جس کے اندر گھروں میں آدھے شہر میں پانی نہ آنا، مطلب پیپلز پارٹی کی نالائکیاں گریں گے تو اس پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اب بحث صرف نئے صوبوں کی نہیں بلکہ ایسے انتظامی ڈھانچے کی ہے جہاں فیصلہ کرنے والے عوام کے قریب ہوں، اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہو، اور ہر ڈسٹرکٹ اپنے وسائل اور ترقیاتی منصوبوں کا خود جواب دہ ہو۔ آج اس موضوع میں بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے، لاہور سے ہمیں جوائن کریں حافظ نعیم الرحمان صاحب، امیر جماعت اسلامی۔ بہت بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ بہت سارے پاکستانیوں کے نزدیک یہ ناؤ اور نیور مومنٹ نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایک ہمیں بہت چوٹی کی سطح پر اس بات پہ اتفاق نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا موجودہ گورننس کا نظام نہیں چل سکتا، اس کو یکسر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، چھوٹے صوبوں کی ضرورت ہے، خود مختار انتظامی یونٹس کی ضرورت ہے، کیونکہ اس موجودہ نظام نے پاکستانیوں کو 25 کروڑ پاکستانیوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ دیکھیں، پاکستان میں اب 78 سال تقریباً ہو گئے ہیں۔ جو نظام یہاں موجود ہے وہ پہلے دن سے ہی یہ پرابلم ہے کہ انگریزوں کا بنایا ہوا نظام آج تک چلا آ رہا ہے۔ مسئلہ صرف انتظامی یونٹ کا نہیں، بڑا مسئلہ ہے
کہ آپ اسٹرکچر کو کس طرح رکھتے ہیں, چیزوں کو کیسے چلاتے ہیں اور نچلی سطح پر اختیارات کو کیسے منتقل کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بیوروکریسی کا سسٹم ہے وہ بالکل ایگزیکٹ وہی ہے جو انگریزوں نے ایک غلام قوم کے لیے بنایا تھا, اور یہاں اسے چند ہزار افواج کے ذریعے سے پورے بر صغیر پاک و ہند کو کنٹرول کرنا تھا. اس کے لیے اس نے سول سروسز کا یہ سسٹم بنایا تھا, اور وہی مائنڈ سیٹ جو وہ اپنی سول بیوروکریسی کے ذریعے سے منتقل کر کے کنٹرول کرتے تھے, عوام کو محکوم بناتے تھے, آج بھی اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ بیوروکریسی کا نظام چلتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس ملک میں جو انتخابات کا نظام ہے, جب تک وہ درست نہیں ہوگا اور لوگوں کو یہ اعتماد نہیں ہوگا کہ جس کو میں ووٹ ڈال رہا ہوں نتیجہ بھی اسی کے حق میں نکلے گا, تو جب تک تو یہ اعتماد نہیں پیدا ہوگا تو آپ کوئی بھی سسٹم لے آئیے وہ کامیاب نہیں ہوگا. تو لہٰذا لینڈ ریفارمز کی بھی ضرورت ہے اور الیکٹورل ریفارمز کی بھی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو صوبوں کا سسٹم ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوکل باڈیز کو یا مقامی حکومتوں کو کوئی بھی سیاسی جماعت اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے نتیجے میں ہیو اینڈ کرائے پیدا ہوتا ہے, مچاتی ہے, واویلا کرتی ہے, جمہوریت کی چیمپئن بنتی ہے. ان سے پوچھیں کہ یہ ایک انتخاب کراتے ہیں, پھر اس کے بعد رک جاتے ہیں, پھر دھرنے دینے پڑتے ہیں, احتجاج کرنا پڑتا ہے بلدیاتی انتخاب کے لیے, اور پھر یہ جو ایکٹ لے کر آتے ہیں اس میں ساری چیزوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں. شہر کراچی ہے اس وقت, اس شہر کراچی میں کچرا چننے کا اختیار صوبائی حکومت نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, پانی اور سیوریج کا صوبائی حکومت کے پاس ہے, تعمیرات کا جو کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھی وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے, ریونیو کا جو ان کا ادارہ ہے وہ ہے, پھر انہوں نے ایم ڈی اے ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈی اے بنایا ہوا ہے, ایل ڈی اے بنایا ہوا ہے, تمام کے تمام اداروں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. پچھلے 15 برس میں کراچی شہر, صرف کراچی شہر کو 3,360 ارب روپے ترقیاتی فنڈ کے ملنے چاہیے تھے, جو اس کا حق بنتا ہے. اس میں سے اس نے چند ارب روپے جو ہے وہ دیے ہیں. تو اس سے جب یہ میٹروپولیٹن سٹی کا یہ حال ہے تو پھر شکارپور کا کیا ہوگا, لاڑکانہ کا کیا ہوگا, جیکب آباد کا کیا ہوگا. تو جو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے, اس تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو یہ اپنی سبسیڈری سمجھتے ہیں اور اپنی جیب کی جو ہے وہ گھڑی سمجھتے ہیں اور ہاتھ کی چھڑی سمجھتے ہیں. اس کے نتیجے میں پھر پرابلم پیدا ہوتی ہے. لہٰذا جو ہمارا آرٹیکل 140A ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمام مالیاتی, سیاسی, انتظامی اختیارات مقامی حکومتوں کو منتقل کیا جائے. لفظ حکومت اور گورنمنٹ لکھا ہوا ہے, تو آپ حکومت تو بناتے لیکن نہیں ہیں, حافظ اپنی صاحب مرضی کا ایکٹ بناتے ہیں. یہ تو لکھا ہوا ہے آئین میں نا, 3 سطریں ہیں مگر لکھا ہوا ہے نا, یہ تو آئین میں ہے, اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. باقی تو یہ آئین کے اندر ہے یہ بات. جی موجود ہے خان صاحب, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آئین میں اس کی تفصیلات نہیں ہیں. جیسا کہ آئین میں وفاق ہے, صوبہ ہے, تو اگر جب اس کا مدت مکمل ہوتی ہے تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ایک درمیانی پیریڈ ہوگا اور پھر اس کے بعد انتخابات کروائے جائیں گے. ہمارے آئین میں بلدیاتی انتخابات کو صوبائی حکومتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے. ہر صوبے کا الگ ایکٹ بنتا ہے, اور آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ یہ تو پیپلز پارٹی ہے. جو نون لیگ ہے ووٹ کو عزت دو, 2015 سے اس نے مقامی حکومتوں کے ووٹ کی تو کوئی عزت رکھی نہیں ہے, انتخابی نہیں ہو رہا, اسلام آباد میں بھی نہیں ہو رہا. اور آپ دیکھیں کہ جو ایکٹ وہ اب اس وقت لے کر آئے ہیں اس میں لاہور جیسے شہر کے 9 شہر بنا دیے ہیں. وہاں کوئی ایک میئر نہیں ہوگا, 9 میئر ہوں گے, تاکہ کوئی لیڈرشپ بھی گرو نہ کر سکے, شہر کا کلیکٹیو مسئلہ ہی کوئی حل نہ کر سکے. یہی فیصل آباد, یہی گجرانوالہ, یہی راول پنڈی, سب کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا ہے. تو آپ اندازہ تو لگائیں اس لیے ہے نا کہ حافظ صاحب اس لیے ہے نا کہ وہاں صوبہ اتنا بڑا ہے کہ دنیا کا 5واں بڑا ملک بن جائے. وہاں دوسرا صوبہ اتنا بڑا ہے کہ وہ دنیا کا جو ہے وہ 16واں بڑا ملک بن جائے. تو یہ کراچی جو ہے وہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا کوئی کبھی بھی زندگی میں وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا, اس کو کبھی پینا پانی نہیں مل سکتا, اس کو ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں مل سکتا, اس کو جو ہے مضبوط سڑکیں نہیں مل سکتی, اس کو سیف سٹی نہیں مل سکتا, اس کو اپنی پولیس نہیں مل سکتی, اس کو کچھ نہیں مل سکتا. مگر یہ نظام جو ہے وہ اس کا تحفظ ہے, محافظ ہے, صوبہ سندھ کی حکومت ہے, اس کو پورا اختیار حاصل ہے, کر لیں آپ کا جو آپ کر سکتے ہیں. یہ تو بات درست ہے, اور یہ چیز کراچی کے لوگوں میں بہت زیادہ ایک غصہ بھی پایا جاتا ہے, اور بعض اوقات اتنی بے بسی پائی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر ہمارے مقدر میں یہی وڈیرے ہیں, یہی جاگیردار ہیں, یہی ہمارے سروں پر مسلط رہیں گے, مونگ دلتے رہیں گے, یہاں کے وسائل کو لوٹتے رہیں گے اور کھاتے رہیں گے. لیکن اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کرنے کا جو پروویژن موجود ہے اس پر عمل درآمد کروائیں.
دیکھیں سندھ میں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پنجاب کی جو اسمبلی ہے اس نے تو آئین کے مطابق 2/3 میجورٹی سے جنوبی پنجاب کے لیے قرارداد پاس کر لی، بہاولپور اسٹیٹ کے لیے چونکہ وہ پہلے اسٹیٹ تھی اس کے لیے قرارداد پاس کر لی۔ کیا سندھ اسمبلی میں کسی نے آج تک یہ قرارداد پیش کی ہے؟ کیا خیرپور کی جو ریاست موجود تھی اس ریاست کی بحالی کی کسی نے بات کی؟ کراچی تو چھوڑ دیجئے آپ، کیا رانی پور کی ریاست کی کسی نے بات کی جو پہلے ایک ریاست کے طور پر موجود تھی؟ اس لیے کہ سندھ میں ایک خاص قسم کا مسئلہ پیدا کر دیا جاتا ہے، وہ سندھی مہاجر ڈیوائیڈ پیدا کر دیا جاتا ہے، وہ لوگ مارنے مرنے پر اتر آتے ہیں، قتل اور مقاتلہ شروع ہوتا ہے، اور اس کو لیڈ کرتے ہیں یہ بڑے بڑے وڈیرے اور جاگیردار کہ جو سمجھتے ہیں کہ اس پورے عمل کے نتیجے میں ان کو پروٹیکشن مل رہی ہے۔ تو راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ آپ وہ بحث کہ جو آئین میں موجود نہیں ہے اس کی طرف جانے کے بجائے جو آئین میں موجود ہے اس پر عمل درآمد کے لیے پابند کریں، اور مزید آئین میں وہ ترمیم کریں جس میں اگر آئین بلدیاتی حکومتوں کا چیپٹر آ جائے گا، جس طرح ہمارے پڑوسی ملک میں موجود ہے، پورا چیپٹر ہے، اور اس میں کسی صوبائی حکومت کے اوپر یہ ہوگا ہی نہیں، براہ راست وفاق سے پیسے صوبے میں جس طرح آتے ہیں براہ راست مقامی حکومتوں کے پاس لیکن جائیں گے۔ حافظہ آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، ویسے تو اس موضوع پہ آپ سے درجنوں بار بات ہوئی ہے، لیکن آج جب ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں تو ایک غیر معمولی صورتحال ہے جب پاکستان کے اعلیٰ ترین عہدوں کے ذمہ دار ترین افسران اور جو عہدیداران اور جو شخصیات ہیں وہ اس موضوع پر بات کر رہے ہیں جو کہ میری اور آپ کی بات ہوتی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے گورننس کا نظام کولیپس کر چکا ہے، 100% صحیح کہتے ہیں، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ اس نظام کو نئے طریقے سے تشکیل دیا جائے اور اس پہ اختیارات اور وسائل اور تمام معاملات کی جو اصل جگہ ہے یعنی کہ عوام کی دہلیز تک اس کو وہاں پہ پہنچایا جائے۔ تو یہ بڑا ایک نادر موقع ہے اس وقت، ناؤ اور نیور موقع ہے پاکستان کے لیے کہ ہم اس کی قسمت کو اور اس کی تقدیر کو بدل دیں۔ درست بات ہے، لیکن جو لوگ اب اس ریئلائزیشن پر پہنچے ہیں، اور یہ ایک طرح سے اپنی اعتراف ناکامی بھی ہے نا، اس لیے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں نظام ہے اگر وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ نظام نہیں چل رہا تو یہ اعتراف ہے نا، تو پھر وہ صرف ایک کام سے حل نہیں ہوگا، وہ ایک پورا پیکیج ہے، اور وہ پیکیج یہ کہ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں یہ جو پورا کا پورا نظام ہے یہ نمائندگی پہ چلتا ہے، حق حکمرانی پہ چلتا ہے۔ اس وقت پاکستان کے کسی نوجوان سے پوچھ لیں آپ کہ کیا آپ کو حق حکمرانی حاصل ہے؟ کیا آپ کی رائے کے مطابق پاکستان میں حکومت بنی ہوئی ہے؟ صوبہ سندھ میں حکومت بنی ہوئی ہے؟ پنجاب میں بنی ہوئی ہے؟ پورے پاکستان کا ایک ہی جواب ہے کہ نہیں، ووٹ ہم نے کسی اور کو دیا تھا اور بندہ کوئی اور بیٹھا ہوا ہے یا پارٹی کوئی اور بیٹھی ہوئی ہے۔ پاکستان کے کراچی کے اس میٹروپولیٹن سٹی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کا میئر بنانے کے لیے ووٹ دیا تھا، ووٹ بھی زیادہ دیا، سیٹیں بھی زیادہ دیں، لیکن یہاں پر قبضہ میئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے خیال میں جن لوگوں نے یہ اعتراف کیا ہے اور گفتگو کی ہے ان کی مرضی کے بغیر مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہے وہ جعلی طریقے سے جو میئر بنے ہوئے وہ بن سکتے تھے؟ تو جو پہلے میس پھیلا ہوا ہے، جس نے پھیلایا ہے، پہلے اس کو تو صاف کیجئے نا، پہلے اس کو تو ٹھیک کیجئے، تبھی تو اعتماد پیدا ہوگا۔ پھر خود بخود لوگ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی یہ مزید ریفارمز پہ جاتے ہیں۔ اس لیے وہاں سے شروع نہ کریں جہاں سے تنازع پیدا ہوتا ہے۔ ہاں آپ جو ہے وہ جہاں پر یہ ایشو نہیں ہے وہاں سے آغاز کیجئے، اسی لیے کہ آپ پہلے ریفارمز کیجئے، الیکٹورل ریفارمز متناسب آپ کریں، سب کو بٹھائیں، نیشنل ڈائیلاگ کریں، پورے پیکج پہ بات کریں، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالیٰ خود سندھ کے عوام کہیں گے کہ ہاں کس طریقے سے انتظامی یونٹ بننے چاہیے اور کس طریقے سے لوگوں کے اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہونے چاہیے۔ بحیثیت مجموعی انتظامی یونٹ بنانے پہ کس کو اختلاف ہوتا ہے؟ ہمارے ترکی میں پڑوسی بے شک حافظ صاحب، بالکل